السلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار لوگ کون سے ہیں؟ میرے ذہن میں یہاں بیٹھے بیٹھے بات آئی کہ ان ننھے منھے بچوں کے جو والدین ہیں یہ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے بچوں کی اس زندگی کی طرف توجہ دی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں اس کی کامیابی کی طرف توجہ دی ہے، اور اس کی کامیابی کے حصول کا بہترین طریقہ تعلیم قرآن کریم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہر بندہ یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے لیے بڑا وہ تقدو کرتا ہے، بڑی محنت، کیا بنے گا۔ ظاہر انہوں نے بوڑھے ہو کے اللہ میاں کے پاس جانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بن حضرات ان بوڑھے بچوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفیق دی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر خاص الخاص نظر کرم ہے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جن اداروں کے حوالے کر رہے ہیں وہ ادارے کہیں ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے۔ آج آپ بیرون کے ماحول میں دیکھ لیں، اسکول و کالج میں دیکھ لیں، 1% بھی کہنا مشکل ہوگا کہ جو دین کی طرف لے جانے والے ہوں، ورنہ زیادہ تر 99% کی محنت دنیا پر ہے، بلکہ حصول دنیا کی خاطر اور بیرون قوتوں سے مال کے حاصل کرنے کی بنیاد پر یہ تو بچوں کو الحاد کی طرف اور بے دینی کی طرف لے جانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے۔ عقل مند ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا رخ ان مدارس کی طرف کیا تاکہ ہمارے بچوں کی آخرت تباہ نہ ہو، ہمارے بچوں کی قبر خراب نہ ہو، قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ آگے چل کے آسانیاں رہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ کے ذیل میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کا کتنا خطرناک کھیل ہوتا تھا، کتنا بڑا ظلم ہوتا تھا کہ ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ قبر میں دفنا آتے تھے۔ کس قدر ظلم تھا، کس قدر زیادتی تھی، لیکن حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک ظلم و زیادتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان اداروں کے حوالے کریں جو ادارے ہمارے بچوں کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ یہ مشرکین مکہ کے ظلم سے بڑھ کر یہ ظلم ہے، کیونکہ اس ظلم کا اثر صرف دنیاوی زندگی تک ہوا، اور اس ظلم کا اثر آخرت کی وہ لازوال اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر جا کر پڑے گا کہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس لیے میں تو عقل مند انہی کو کہتا ہوں، ان والدین کو شاباش دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی اداروں کے ساتھ، اس پاکیزہ ماحول کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پر محنت کرنی ہے اور ہم نے ان کو ان اداروں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ آج اس کے لیے جہاں پہ بھی محنت ہو رہی ہے، جس حالت میں بھی محنت ہو رہی ہے، ہمارے ذمے ہے
ورنہ یہی بچے کل قیامت میں اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہ کیا تو کل قیامت میں ہو سکتا ہے یہ ہمارے گریبان پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت کرتے ہوئے کہیں کہ یا اللہ میرا ابا میرے لیے دنیاوی تعلیم میں مجھے اچھے اسکول میں داخل کیا تھا، اس نے وہاں بھاری بھرکم فیسیں دیتا تھا اور محنت کرتا تھا، دنیا کی خاطر بہت محنت کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ میری آخرت جو حقیقی زندگی ہے اس آخرت کو بھلا دیا، ادھر مجھے متوجہ نہیں کیا۔ اللہ جی جیسے میرے اوپر اب مسائل آئے ہیں، میرے والدین کو بھی تو ان مسائل سے دو چار کر دے، کہیں ایسا مرحلہ نہ آئے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار انسان میرے نزدیک وہ ہے جو اگلی زندگی کی تیاری اس زندگی میں بیٹھ کر کے کرے۔ آپ نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں غور کیا، اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا میں ایک ترتیب ہے، پہلے صبح آتی ہے، پھر دوپہر آتی ہے، پھر شام آتی ہے، پھر اس کے بعد رات آتی ہے، ترتیب سے نظم چل رہا ہے۔ ان پہلی 3 آیتوں میں غور کریں، ترتیب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش پہلے ہے اور اس کی تعلیم قرآن بعد میں ہے۔ پہلے انسان پیدا ہوگا تو سیکھے گا نا، ایسا تو نہیں کہ پہلے سیکھے اور بعد میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو الٹ دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اصل تخلیق سے مقصود تعلیم قرآن ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تعلیم قرآن سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں وہ تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور جو لوگ تعلیمات قرآنیہ سے تعلیمات نبویہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر انہوں نے مقصد جو تھا، تخلیق کا مقصد جو تھا، اس کو انہوں نے فوت کر کے رکھ دیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بوڑھے حضرات 60 سال 70 سال 65 سال کے ہیں، یقیناً ان کو حسرت آئے گی کاش ہمیں بھی اس وقت پڑھایا جاتا تو آج الحمدللہ جیسے یہ ننھے منھے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن مکمل ہے، یقیناً ان کے دل میں حسرت آتی ہوگی۔ اب ان کی ذمہ اس قرض کو چکانا کیسے ہے؟ ان کے ذمہ یہ ہوگا، ایک تو خود الحمدللہ جیسے محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت پر مجھے ایک روایت یاد آئی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس راستے میں چلتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی گاڑی کو اس کشادہ سڑک پر چلا دیتے ہیں جس کا سیدھا ماتھا جا کے ٹکراتا ہے جنت کے دروازے کے ساتھ۔ الحمدللہ آپ حضرات اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زندگی کی گاڑی کو اس راستے اور اس سڑک پہ چلا دیا ہے جو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سیدھا اس کو جنت کے دروازے تک لے کر کے جائے گا۔ لیکن آپ کے ذمہ ایک قرض ہے، وہ قرض یہ آپ دادا ہیں نانا ہیں، آپ اگر خود حافظ قرآن نہیں بن سکے، تصحیح سے قرآن کریم شروع میں نہیں پڑھ سکے، اب آپ کے ذمے ہیں کہ آپ نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ یقین کیجئے ایک بچہ بھی خاندان میں قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو
تو یقیناً اس کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے، پورے خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھا دیکھی اور بچے بھی حافظ قرآن بنتے ہیں، اخلاق کریمہ کے مالک بنتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ تعلیمات نبویہ اور تعلیمات قرآنیہ مجھے اور آپ کو یہ سکھلاتے ہیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا آداب ہیں۔ یقین کیجئے جامعہ اشرفیہ کے اندر اس قدر لوگ آ کے، والدین آ کے اپنے بچوں کی شکایتیں اور رو رو کے شکایتیں بیان کرتے ہیں کہ جناب بچے اس قدر نافرمان اور گستاخ ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ ان سے سوال کیا جاتا آپ نے ان کو دین کی تعلیم دی؟ مول صاحب وہ تو نہیں دے سکے۔ بھائی جب آپ دین کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے بچے جو ہیں جب وہ گستاخی کر رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ مجرم بن رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ آپ نے ان کو شروع کے اندر دینی تعلیم کیوں نہیں دلوائی کہ جس میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، استاد کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ یہ سارے کے سارے حقوق تو ہمیں وہاں پڑھائے جاتے ہیں اور وہ تعلیم تو ہم نے دلوائی ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی، اور خاص طور پر جس دور سے میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یہ موبائل میں یہ میڈیا کی جو گندی یلغار ہے، اس نے ہمارے بچوں کے ایمان کو تو تباہ کیا ہی کیا، وقت کو بھی تباہ کر دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے بچے اگر زیادہ نیند کریں تب بھی وقت ضائع ہو رہا ہے ان کا، اور اگر وہ بیدار ہو جاتے ہیں تو موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تباہی آ رہی ہے۔ اب جائیں تو کدھر جائیں؟ اس وقت بہت محتاط طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا، اور جتنا ہو سکے ہم اپنا تعلق ان دینی مدارس سے استوار رکھیں، اس تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اس کے بدولت انشاءاللہ العزیز آگے چل کر انشاءاللہ ہماری نسلوں پر اس کا اچھا اثر پڑے گا، اور خصوصاً اس وقت جو فتنوں کی یلغار ہے، اس یلغار سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر ایک کو ان مدارس دینیہ کے ماحول کے ساتھ جڑنے کی اور اپنی نسلوں کو دین پر قائم کرنے کی بھرپور ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ساتھ رحم و کرم اور فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ جی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرما۔ اللہ جی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما۔ اللہ جی ہم سب کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جی ہم سب کے ساتھ فضل و کرم کا، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مدارس دینیہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، علماء کی محبت نصیب فرما۔ اللہ جی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جس درسگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اور جتنے بھی دین مدارس اور مکاتب، اور خاص طور پر ہمارے جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے، اللہ جی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جی تمام مدارس دینیہ، تمام مراکز اسلامیہ، مساجد، اللہ جی غیب سے تو ان کی حفاظت فرما، غیب سے تو ان کی نصرت اور مدد فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔